مارنگ بلوچ کون ہے؟ مارنگ بلوچ ایک ڈاکٹر اور بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی سربراہ ہیں. کیا یعنی ڈاکٹر تو ہیں، بیک گراؤنڈ کیا، اور پھر جو یہ آوازیں آنا شروع ہوئی، کسی نے کچھ کہا انہیں، کسی نے کچھ کہا، ایکچوئل کیا حقیقت؟ دیکھیں بلوچستان میں ایک خلا ہے، سیاسی خلا پیدا ہو گیا. اب میں دو لوگوں کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پشتون علاقوں کی اگر ہم بات کریں، منظور پشتون اور مارنگ بلوچ کیوں لیڈر بنے؟ کیا اس پر کسی نے سوچا ہے؟ اسپیس ہوگی وہاں پہ، زیادتی کوئی ہوئی بات ہوگی ہی جس کے عام آدمی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. دیکھیں آپ ان کی بیانیے سے اختلاف کر سکتے نہیں، ہیں، کچھ ان کی تو سوچ ہے، سے اختلاف کر سکتے اتنے ہیں. بڑے جلسے عام چیزیں. بچہ، ماسٹر کا بچہ منظور پشتون جو ہے پشتون کا لیڈر بن جاتا ہے. ایک عام سی ڈاکٹر مارنگ جو ہے وہ بلوچ کی لیڈرشپ سنبھال لیتی ہے. نوجوان اس کے ساتھ نکلتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ان کی سوچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ مہرنگ جو تھی وہ عوام کی بات کر رہی تھی، اسی لیے لیڈر لو بن گئی. لو دیکھیں خلا تھا، سیاسی جماعتیں آپ کی ساری کمپرومائز ہو گئی ہے. کوئی ایک یعنی جماعت بھی نہیں کچھ رہی وہاں چیزیں ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس میں ہم نے نہیں، خارجہ پالیسی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جس کی بھی ہے وہ کریں. اب نالی اور گلی، ہسپتال، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا، اور یہ جو مہرنگ ہے یہ اسی طرح یعنی پھر پرومیننٹ کیسے ہوئی لوگوں کی بات کر کے؟ دیکھیں یہ اس طرح ہوا نا کہ حیات بلوچ تربت میں مارے گئے، ان کو سی ٹی ٹی والوں نے مارا تھا، پھر اس پہ ایک ایف آئی آر ہو گئی تھی. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ہم نادانی میں کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں کہ وہ یا کسی کو بڑے سے چھوٹا بنا دیں یا چھوٹے سے بڑی سیٹ پہ لا کے اس کو بٹھا دے دیں. یہ وہاں پہ ایف آئی آر ہوئی ہونا یہ چاہیے تھا. اگر میری اور آپ کی غلطی ہے، خدا نہ خواستہ ہم کسی کو مارتے ہیں، تو قانون موجود ہے. ہم یہ بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ غصے میں تھے، غلطی سے ہو گئی، گولی، ایف آئی آر ہو جاتا، قانون تھا، کیس چلنے دیا جاتا. کیس چلنے نہیں دیا گیا. وہ لاش لا کر کے ہائی کورٹ سیشن جج نے وہاں کا فیصلہ کیا کہ ایف آئی آر کی جائے. وہ لاش لے کے روانہ ہو گئے. وہ جب روانہ ہو گئے تو بلوچستان کے جس علاقوں سے وہ گزرتے گئے وہاں ایک ہجوم لوگوں کا ملا مہرنگ، اور مہرنگ کے ترانے بننے شروع ہو گئے. مہرنگ پہ پھول نچاور کرنے شروع ہو گئی. مہرنگ اسی خواتین کے ساتھ آ کے کوئٹہ کے علاقے سریاب میں بیٹھ گئے. وہاں پہ ان کا مظاہرہ یہی تھا. اس وقت تو اس کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ آج جو ذرا سخت سا ان کا بیانیہ بن گیا ہے، یا اس میں دو طبقات ہیں، کہتے ہیں کہ انٹرسٹیٹ بیانیہ ہے، کہتے ہیں کہ سہولت کار ہے، تیسرے کہتے ہیں یہ بلوچ کی آواز ہے. وہ سریاب میں آ کے بیٹھ گئے. سریاب میں وہی کچھ تھا، ان کو سنا نہیں گیا. وہ ریڈ زون میں آنا چاہتے تھے، وزیر اللہ اس کے سامنے، وہ آپ نے آنے نہیں دیا. وہاں سے وہ لوگ چلے گئے اسلام آباد. جب اسلام آباد پہنچ گئے پھر سب کچھ آپ کے سامنے، پھر مہرنگ ایک لیڈر بن گئی. اور اب کیا بلوچستان میں عوام کا رویہ کیا، اس کے حوالے سے کیا سوچ ہے؟ عام میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ آج بھی نوجوان اس کا فالوور ہے. مہرنگ کا نوجوان اس کا فالوور ہے. اب اس سے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. یہ جو چیزیں ہیں ساری نفرت اس حوالے سے جو بھی جبر ہو رہا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو گوادر والے ہیں ہدایت الرحمان صاحب، ان کو ہتکڑیاں لگی تھی، وہ ان کے خلاف بولتے تھے، یہ وہ پھر بھی جیت گئے. دیکھیں باتیں تو اتنی ساری ہے بلوچستان کے، اگر میں اور آپ بیٹھ کے نہیں وہ کرنا شروع دیکھیں کرتے تو میرے خیال میں ہدایت الرحمان صاحب، اب ہدایت الرحمان صاحب جب ایم پی اے بنے، جب انہوں نے یہ ماہی گیریوں کی سیاست شروع کی، تو وہ ایک عام مچیرے کا بیٹا ہے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا پھر خلا تھی وہاں پہ جو کلمتی خاندان تھا انہوں نے عوام سے دور رکھا تھا خود کو. وہ کراچی لاہور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام آباد رہتے ہیں. عام آدمی کو کوئی بولنے والا ملا، مچیروں کو کوئی بولنے والا ملا، تو اس نے ان کو مسیحا سمجھنے لگے. ٹھیک ہے. اب آ کر کے وہ جیت گیا ہے. وہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن تھے، یا تو آپ اختر مینگل کی پارٹی کو جتواتے، حمل کلمتی کو، یا پھر مولانا کو. تو پھر مولانا ہی جیت گئے. تو اس میں یعنی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی یہاں پہ. میں چونکہ ووٹ گنتے وقت نہ میں اور آپ تھے نہ ووٹ ڈلتے ہوئے، ہم وہاں کے لوگوں میں ایک صحافی سے سوال پوچھ رہا ہوں. آج جو ہے، آج مولانا کو اگر آپ دیکھیں، مولانا آئے یہ گرفتاریوں کے سلسلے میں لاہور آئے، یہاں پہ معاہدے کیا. اب شاید مولانا نے اقتدار کا مزہ چکھ لیا ہے. اب اس کو وہ جو تلاش تھی شاید وہ کچھ مل گیا اس کو.
اب مولانا بھی اتنے گوادر میں مقبول نہیں ہے. نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگلی مرتبہ اگر وہ آتے ہیں میدان میں تو وہ منتخب نہیں ہوں گے. نہیں جیت سکیں گے وہ. آپ یہ الیکشن اگر صاحب ہو تو مولانا نہیں جیت سکیں گے. کیونکہ عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ عام آدمی اپنا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. عام آدمی آج کہتا ہے کہ یار میری بارڈر سے روزگار ہے. مولانا کی ضلع کی بجلی جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ گوادر جو ہے سنگاپور بنانے جا رہے ہیں, وہاں کی بجلی ایران سے آ رہی ہے, وہاں پینے کا پانی نہیں. اب عام آدمی مجھے پانی نہ ہو, مجھے تو اس سے لینا دینا نہیں ہے. اسلام آباد کون وزیر بیٹھا ہے, کون مشیر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, کوئٹہ میں کون وزیر اپنا اعلیٰ مسئلہ بیٹھا سب سے ہوا ہے, بڑا مجھے تو مسئلہ سب سے پہلا وہی مسئلہ ہے. میں مچیرا ہوں. مولانا کی تحریک کس چیز سے کہ ٹرالر بند کر دے, مافیا آتی ہے وہ شکار کر کے جاتی ہے. عام مچیری کی جو کشتی تھی جو صدیوں سے وہاں آباد ہے, جن کے والد بھی مچیرے تھے, جو خود بھی مچیرے ہیں, وہ جا کر کے دن کو نکلتے تھے, شام کو وہ ایک ٹرالے میں یا جو بوٹ تھا اس میں کچھ پکڑ کے لاتے, وہ بیچ کر کے وہی گزر بسر کرتے. وہ عام سے لوگ ہیں. گوادر میں اگر آپ کبھی جائیں, آپ کو جانے کا موقع ملے, آپ عام لوگوں سے ملیں. بڑے ملنسار لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں. 4 لوگوں کی وجہ سے یا 10 لوگوں کی وجہ سے میں 4 پنجابیوں کی وجہ سے پورے پنجاب کو غلط نہیں کہہ سکتا. لاہور میں آپ کو کہیں پہ سننا پڑا کہ یار آپ بلوچستان سے آئے ہو, کہیں پہ کوئی تانا سننا پڑا؟ مجھے تو یہ حیرت ہوئی, میں جب لاہور میں انٹر ہوا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ بڑی چیکنگ ہوگی, اب مجھ سے کوئٹہ کی طرح جگہ جگہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے جا رہے ہیں. اب تک تو مجھے نہ کسی نے روکا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہے, کس نسل کے ہیں, پٹھان ہے, بلوچ ہے, پنجابی ہے, کہاں جا رہے ہیں. آپ کے لیے یہ مختلف چیز ہے. یہ دیکھیں, یہی حیرت, مجھے یہ حیرت. اب میں پھر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جس جگہ میں پیدا ہوا ہوں, جہاں سے میں نے دنیا دیکھی ہے, وہاں میری تلاشی کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کوئی 35 سال. تو یہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا یہی کلچر دیکھا آپ نے؟ نہیں, یہ جب مشرف کے بعد یہ ہوا. کوئٹہ بڑا پرامن تھا, بلوچستان بڑا پرامن تھا, پیار والے لوگ تھے, بہت سارا پیار وہاں سے ملتا تھا. آپ کسی بھی گاؤں میں جائے, آپ کو بہت سارے علاقوں میں ہوٹل نہیں ملتے ہیں. بلوچستان کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں, آپ کو وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ملتے. جب سے یہ ہوا, میں پھر دیکھیں آپ نے بات کی, اب میں اس کو تھوڑا سا ذرا سا ہم وہ کریں کہ مسائل کی. اب میں کل یہاں آ جاؤں کوئٹہ سے, آپ کس علاقے میں لاہور میں رہتے ہیں؟ یہ جوہر ٹاؤن کا علاقہ کر لیں. جوہر ٹاؤن کے گیٹ پہ یا جو نکلنے والا راستہ ہے یا اندر آنے والا, میں آپ سے ہر روز تلاشی لوں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اپنا تعارف کریں. آپ کو کیسے لگے گا؟ برا لگے گا, ایک گھٹن سی ہو جائے گی نا, آپ کو ایک گھٹن سی ہو جائے گی. اب جب آپ کو گھٹن ہوگی تو پھر آپ بطور ایک مجموعی اس نظام سے بدزن ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے, ہم نہیں کہتے ہیں آپ تلاشی کریں, سیف سٹی ہے کوئٹہ کا, کیمرے لگے ہوئے, اسے مانیٹرنگ کریں. لاہور میں مانیٹرنگ ہوتی جا رہی ہے. کوئی گاڑی مشکوک نظر آئے, کال کریں, روکے اس کو, جتنا سزا دینی ہے, پانسی دینی. آپ کہہ رہے ہیں عام لوگوں کو روکنا, پوچھنا, شناخت, یعنی بہت زیادہ. ایک تو شناخت ہوتا ہے نا. میں ڈیرہ بگٹی میں گیا ہوں, تو وہاں پہ پرکوں میں ایک وبا آئی تھی, حیضہ پھیلا تھا, پانی نہیں تھے. تو بلوچستان میں لوگ مجھے زیادہ سنتے ہیں, گلے بھی کرتے ہیں, کبھی گالیاں بھی دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں. پھر تو میں وہاں گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر میں کوئی 12 چیک پوسٹ پہ تلاشی دے کے آیا. 18 کلومیٹر کی رینج میں 12 جگہ پہ میں. اب دیکھیے, اگر میں وہاں میرا گھر ہو تو میں کس اذیت سے گزروں گا؟ نہیں, مقامی لوگوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. سب لائن میں تھے, اسی لائن میں تھے. اب دیکھیے, ہم نہیں کہتے ہیں, دیکھیے یہ ہمارا ملک ہے, ہم نہیں کہتے خدا نہ خواستہ. اچھا, ایک دن, ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ یہ ساری پوسٹیں ختم ہو جاتی ہیں ایک دن میں, اس کے بعد بلوچستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ ختم نہ کرے. یعنی آپ اگر جوہر ٹاؤن کی شروع میں تلاشی لیتے ہیں, پھر درمیان میں نہ لیں, پھر جہاں سے نکلتا ہوں وہاں سے لے لیں. اچھا, آپ یعنی اس کے تو حامی ہیں کہ ہو, لیکن یہ اتنا زیادہ نہ ہو. دیکھیں, یہ ہمارے محافظ ہیں, ہم اس کے کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ ایک یہاں میں اور آپ امن سے بیٹھے ہیں, تو جو لوگ کھڑے ہیں باہر, انہوں نے اس کو دیکھا ہے. اب میری یعنی کسی کی بیوقوفی ہوگی کہ وہ کہیں کہ یار محافظ ہٹا دو. یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہو کہ ایک بندہ کہے کہ جو میرا محافظ ہے, جو میرا چوکیدار ہے, جو میری لیے اپنا سارا کچھ اپنے سینے پر وہ 20 کلو کی جاکٹ ڈال کے کھڑا ہے,
اب وہ بھی تنگ آ جاتا ہے، وہ بھی بار بار مجھے آپ سے پوچھتے ہوئے، اس کو تو آرڈر ہے، اس کو یعنی وہ بھی تنگ آتا ہوگا. آتا ہوگا آپ definitely. لمحے کے لیے سوچیں کہ اس پہ کیا بیتی ہوگی. میں اکثر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں کبھی ان کو گلے لگاتا ہوں، جو بھی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ بیچارہ وہ تو آرڈر کا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کبھی میں سردی ہوتی تو مونگ پھلی لا کے جہاں سے جا رہا ہوں میں ان کو دے دیتا ہوں کہ یار کبھی گرمی ہے پانی دے دیتا ہوں، بوتل کوئی گاڑی میں پڑی ہو میں وہ دے دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں ہماری بیوروکریسی کے یا دوسرے، اور یہاں پہ تو اچھے علاقوں میں کہیں سرو کر کے جاتے ہیں، یہاں پر سہولیات بھی ہیں، یا کراچی سے یا کہیں سے، ان کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے پہلی پوسٹنگ وغیرہ، یا کسی سے اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہو؟ اچھے افسران نے آنا چھوڑ دیا ہے. یہ آپ کے ڈی سی لاہور ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں. کیپٹن علی یہ ہمارے بلوچستان میں رہے ہیں. اچھا، وہاں ڈی سرو سی کیا ہے انہوں نے. بولان رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ان کو کہے بلوچستان یہ نہیں جائے گا. اس کو اس گند کا پتہ ہے کہ وہ نظام پورا گندا ہو گیا. اس وقت پاس سروس کے جو افسران ہیں جو اسلام آباد کے ہیں، جن کو اسلام آباد لاہور میں کوئی دینے کو تیار نہیں، وہ بلوچستان بیٹھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں ہے وہاں پہ؟ کوئی یعنی اچھا افسر آج بھی نہیں آتا. آنا میں نہیں چاہتا آپ وہاں کو پہ. بہت سارے افسران کے پولیس کے اچھے افسران ہیں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں. میری تو چونکہ وہاں پہ ایک میں نے کہا نا کہ ایک اٹھتا بیٹھتا ہوں نظام میں، تو مجھے پتا ہے. اچھا اگر جو آ بھی جاتے ہیں بامر مجبوری، ان کا کیا شکوہ ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں نوکری کرنے آیا ہوں، میں غلامی کرنے نہیں آیا ہوں. میں غلام نہیں رہوں گا، میں غلام نہیں رہوں گا. میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میرا اختیار ہوگا. اگر آپ نے اسکرپٹ لا کے مجھے لکھ کے دے دی میں نہیں کروں گا. میں کیوں سائن کروں؟ میں کیوں اپنا ایمان آپ کے لیے خراب کروں؟